दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बात करते हैं कादी फाइज़ा का वो केस जिसमें शार्ट ऑर्डर इशू हो चुका और अब तक उसका एक बड़ा अजीबोगरीब और भयानक पहलू है जो आम नज़रों से ओझल है, और वो ये है कि बग़ैर शार्ट ऑर्डर इशू हो गया, प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हो गई, दलाइल मुकम्मल हुए तो प्रोसीडिंग मुकम्मल हुई ना। अब अगर प्रोसीडिंग्स यानी दलाइल मुकम्मल ना हो तो प्रोसीडिंग्स मुकम्मल नहीं होती और फिर फैसला करने का तुक ही कोई नहीं बनता। लेकिन यहाँ बात निराली है कि फ़रोग़ नसीम जो हुकूमती वकील हैं वो अब तक तहरीरी जो है वो उस सूरत में दलाइल जमा करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये एक तरफा ट्रैफिक है और मज़े की बात यह है कि ओपन एंडेड है। यानी अगर वो ये कहते कि मसरूफियात या कोई ऐसा मामला है कि बिलफर्ज आज शार्ट ऑर्डर इशू है तो विद इन 1 वीक अगर आप आर्गूमेंट्स जो है वो पिछले, यानी उसकी बात यही होती है, सेंस यही होता है कि जो आपने पहले कहा है वही अगर इन राइटिंग देना चाहें, या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जिसका आपने वादा किया था और वो अभी आनी है वगैरह वगैरह। हालांकि आइडियल सिचुएशन में तो ये भी नहीं होना चाहिए कि जब फैसला हो गया, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑल टाइप्स ऑफ एविडेंस दैट यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, जिसके लिए जजेस के पास वो चीज़ होनी ज़रूरी थी ताकि वो उस इशू पर कोई एक अथॉरिटेटिव जजमेंट जारी कर सकें। तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन चलो अगर थोड़ा हाल लम्ही पानी है जी, तो फिर एक टाइम फ्रेम हो कि एक साथ, और टाइम फ्रेम बहुत लंबा ना हो, 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ़्ता हो कि ठीक है आर्गूमेंट्स जमा करा दें, वो पिछले आर्गूमेंट असल में। लेकिन यहाँ पर बात ही निराली है कि ओपन एंडेड है, फैसला हो चुका, अब किस बात के लिए आर्गूमेंट्स हैं? अब कोई अगर आम किसी शख्स से पूछें या उनका कोई तर्जमान हो सुप्रीम कोर्ट का, तो वो यही कहेगा कि नहीं वो कोई नया आर्गूमेंट नहीं, वही तहरीरी सूरत में वो दे रहे हैं। अब बंदा पूछे, जब आपके पास तहरीरी सूरत में नहीं थे तो आपने ओपिनियन मेक कर ली ना, इसका मतलब वो ज़रूरी नहीं है जो रिटन है उनकी एब्सेंस में अगर आपने छुरी चला दी या किसी को छोड़ दिया तो अब खानापुरी की कोई तुक नहीं है कि अगर उनका कोई मटेरियल इम्पैक्ट होता तो फिर आप फैसला न करते, फिर उसका इंतज़ार करते। आपको कौन सी आग लगी हुई थी कि ये काम करना ही है और अभी करना है, बेशक आर्गूमेंट्स बाद में आते रहें। इसका मतलब ये है कि हकीकत में जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ, ये बात सिर्फ एक डाई कास्ट की गई है। जो अहले इक़्तिदार हैं हकीकी या आले सामरी हैं और उनके जो हाशिया बरदार हैं बग़ैर जज नज़र आते हैं, उनमें ये बात तय थी कि फ़ैसला ये करना है, यानी अल्टीमेट कंक्लूजन उसका क्या है वो तय था। अब मैकेनिज़्म में थोड़ी बहुत हालात के मुताबिक ज़ाहिर तब्दीली हो सकती है कि वारदात को एकम्प्लिश करने के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए, तो वही अपनाया गया। अब जब शार्ट ऑर्डर हो गया तो नए आर्गूमेंट्स या पुराने के बहाने नए आर्गूमेंट्स को देने की तुक नहीं है। लेकिन असल में बात और है, बात यह है कि ये जो वो बज़ाहिर हुकूमती रेफरेंस क्वैश किया गया है, उसके बदल में जब उससे कहीं मोहलक हथियार एक स्टैंडिंग रेफरेंस बना लिया गया और ओपन एंडेड है, ये जो अब आर्गूमेंट्स आ रहे हैं असल में उस कवर में वो मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, अनअर्थ करने की, यानी बज़ाहिर तो दिए गए हैं, यानी FBI को 2 महीने का या 87 डेज़ या सोआन जो भी उसकी ज़ाहिर तफसील अलग प्रोग्राम में बता दी गई है, तो बज़ाहिर तो उनको टाइम दिया गया, लेकिन टाइम फ़रोग़ नसीम को दिया गया ताकि आप जितना मवाद इकट्ठा कर सकते हैं, जितनी कोई डिग आउट कर सकते हैं, मेक आउट कर सकते हैं, कहीं से ला सकते हैं, झूठा सच्चा वो सब मवाद इनके ख़िलाफ़ ले आएँ। गोया पहले जो कसर रह गई है, हालांकि हुकूमती वसाइल पहले भी वही थे ना, अब भी वही हैं, लेकिन स्टिल कंटिन्यूस, तो वो जमा करा रहे हैं पीरियडिकली। और मज़े की बात यह है कि वो अब भी वजारत कानून को अमली तौर पर चलाते हैं, उसी दफ्तर में बैठते हैं, उसी उन्हीं प्रेमिसेस में, और उन्हीं एहलकारों को ज़ुबानी कलामी हदायत दे के
تو کام چلایا جا رہا ہے. ویسے ٹیکنیکلی جو عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے وہی وزیر قانون بھی ہیں، لیکن عملی طور پر فروغ نسیم ہی ہے سب کچھ، اگرچہ اس کا نام ٹیکنیکلی سامنے نہیں آتا، دستخط نہیں کرتے، لیکن ہوتا وہی ہے جو جس طرح وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں، جس طرح وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اسی طرح پھر جو خان صاحب کا وہ یعنی منسٹری آف لا میں جو ان کا کردار ہے بطور وزیر قانون، وہ سمپلی دستخط کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریفرنس ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اس پر پوری ٹیم کی طرح کام جاری ہے. ایک طرف ایف بی آر میں، ایک طرف فروغ نسیم کے ماتحت ظاہر ہے کم و بیش ایف بی آر جتنی ہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ایف بی آر بھی گویا ان کے ڈسپوزل پر ہی ہے. تو اسی طرح ججز جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی فراخ دلی سے اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں. پھر منی کہتی ہے کہ ٹویٹ کرنے سے میں بدنام ہوتی ہوں. اب جب منی سر عام چوک میں کھڑے ہو کر وہ ساری حرکتیں کرے جس سے بدنام ہونے کے کبھی چانسز ہی نہیں ہے بلکہ یقینی معاملہ ہے، تو پھر اعتراض کاہے کا؟ پھر کس لیے مطیع اللہ جان کو بلاتے ہو؟ یہ حرکتیں آپ کو نظر نہیں آتی، وہ ٹویٹ نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ بات اب وکلاء جو تنظیمیں ہیں ان کو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ کر دیا گیا. اب میں پنجابی میں اس کو نہیں کہتا، ظاہر ہے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی کئی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں. ان میں ڈرایا دھمکایا بھی جا سکتا ہے کسی شخص کو، اشخاص کو. ان میں طمع اور لالچ بھی دیا جا سکتا ہے، اور طمع اور لالچ کے کئی فارمز ہو سکتی ہیں. ڈائریکٹ مانیٹری بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں، عہدوں کا لالچ بھی ہو سکتا ہے کسی کیس میں معاملات سیٹ کرنے کا، اور ظاہر ہے کنسیکوینٹلی جو اس کا کلائنٹ ہے اس سے، یعنی بے شمار ٹیکنیکس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ججز میں اس پر ایک صرف زبانی کلامی بات ہے، عملی طور پر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے. یہ مرغی جب ذبح ہو جائے گی تو بعد میں پھر فاتحہ پڑھ لینا. وہ ہمارے کوئی مہربان ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے واٹس ایپ پر کہ دیکھیں ہم نے اس پارٹ کو جو ہے وہ ڈساؤنڈ کیا ہے، ججمنٹ کی اس پارٹ کو، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، یعنی جو کویش کیا اس حد تک ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. تو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا کیا تو یعنی کیا مطلب ہے، اس میں کیا فرق کیا ہے؟ جب آپ خاموش ہیں، جب آپ کا وقت ہے کہ آزاد جوڈیشری کے لیے اور ایک ڈمی ججز کا جو پینل ہے جو وہ فراڈ کر رہے ہیں، تاکہ کوئی ایک آدھی آواز بھی حق کی نہ رہے، کوئی آئین اور قانون کی بات کرنے والا موجود نہ رہے. پہلے شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، اس طرف یہ ہوا، اور اس سے پھر وہ کہیں جہاں پر کوئی جذبہ کار فرما ہوگا بھی کسی ایک آدھے دو چار ججوں میں، وہ اپنی موت مر جائے گا. اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آرزو پیدا ہو نہیں سکتی، وہ بھی تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو کبھی بظاہر آزاد جوڈیشری کے لیے بڑی تمطراق سے تحریک چلائی گئی تھی، اور اس نے یقیناً کچھ اچیو بھی کیا، لیکن اس کو ایک پرماننٹ فیچر نہیں بننے دیا گیا. اس کو جو ہی وہ تحریک کی گرد بیٹھی، جو آل سامری ہیں، انہوں نے پوری ود وینجنس، انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ پلاننگ کی، اور یہ طے کر لیا کہ اب وہ جس طرح ایک خاص کمیونٹی کے متعلق کہتے ہیں کہ یعنی اب کبھی نہیں، ان کی ہسٹری کے حساب سے. تو اسی طرح ان صاحبان نے بھی یہ سوچ لیا کہ اب کبھی نہیں ہم وہ معاملہ آنے دیں گے. اب یہ سارے عناصر خاص طور پر ججز اور وکلاء میں جو مین اریٹنٹس بن سکتے ہیں ان کو ہم اپنی جگہ پر رکھیں گے، اور وہ اسی پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں. لیکن آزاد جوڈیشری کے دعوے دار جو ہیں وہ آرام اور چین کی نیند سو رہے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بیان جاری کرتے ہیں، کبھی وہ میٹنگ بھی کر لیتے ہیں. ایسی میٹنگ وہ کیا کہتے ہیں کہ آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تو جب تک آپ ظاہر ہے یہ آل سامری ہیں، یہ منت اللہ سے تو نہیں مانتے، اور جن کے پاس بھی جتھے دار ہوتے ہیں، جن کے پاس بھی توپ و تفنگ ہوتے ہیں، اور انہیں ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہو، چسکا لگا ہوا ہو، تو وہ منت اللہ سے بہرحال اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے. تو وکلاء کو اور وہ جو بھی سول سوسائٹی میں ایک آزاد عدلیہ اور آئین اور قانون کی عملداری کے لیے کوشاں اور متمنی ہیں، ان کو اب جاگنا چاہیے. جب وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتا ہے کیا ہو، جب چڑیاں چگیں کھیت، ایک حصہ اس کا مکمل ہو گیا، چھری ریڈی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور تیز ہے. جب وہ چلا دی جائے گی تو پھر پیٹتے رہنا، پھر رسمی طور پر فاتحہ شاتحہ کہہ دینا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اس کے اگر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ وہی ہوتا ہے جو شوکت عزیز کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ طویل عرصہ تک
کوئی یہ جو جراثیم ہے نا یہ پیدا آزادی کے نہیں ہوں گے عدلیہ میں، اس لیے کہ انہوں نے ان کو ایک ایگزامپل بنتے دیکھ لیا ہے۔ اب کس کا جی چاہتا ہے کہ آتش نمرود ہو اور اس میں وہ کود جائے؟ وہ ظاہر ہے وہ جذبہ خلیل ہر کہیں تو نہیں ہوتا، وہ وہیں ہوتا ہے جو جہاں پر ہوتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگ پہلے ہی بڑے سبمسو اور تابعدار آدمی ہیں، جب کسی اس قسم کی شخصیت کو ایک مثال بنا دیا جائے تو ہمیں تو دور دور تک کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال ججوں کو اگر ان میں کوئی جج بننے کی یعنی کوئی رمق باقی ہے تو انہیں نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کہاں سے آرگومنٹ، کس بات کے لیے آرگومنٹ فروغ نسیم بتا رہا ہے۔ انہیں ٹویٹس تو نظر آتا ہے، یہ نہیں نظر آتا کہ وزارت قانون میں ارریلیونٹ آدمی بیٹھا ہے اور اس کی ایکسیس ہے پورے یعنی قانونی نظام تک۔ ظاہر ہے حکومت کے معاملات اس طرح تو نہیں ہوتے کہ ایچ اینڈ ایوری کوئی لے مین جو ہے وہ ایکسیس۔ اب فروغ نسیم کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وہ ان سارے اسٹیٹ سیکرٹس تک ایکسیس ہے، اس کی سارے قانونی معاملات اس سپریم کورٹ تک اس کی ایکسیس ہے، اور کور یہ ہے کہ جی بس وہ تحریری دے رہے ہیں نا، آرگومنٹس دے رہے ہیں، تو تحریری آرگومنٹس کیا ختم نہیں ہوگے قیامت تک؟ یہ اسی وقت ختم ہو گیا جب قاضی فائز عیسیٰ کو قربان کر دیا جائے گا طاقتوروں کی قربان گاہ پر، ان کے مندر پر۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔